بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و سرخرو کریں۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی میں ہر کوئی خیر و خوبی اور کامیابی و کامرانی کے لیے ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو عارضی و فانی ہے، چند روزہ ہے، جبکہ اس کے برعکس آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے اور لازوال ہے۔ لہذا دنیا کے لیے بھی کوشش کی جانی چاہیے یقیناً، لیکن زیادہ کوشش اور فکر و جستجو آخرت کے لیے کرنا ضروری ہے۔ لہذا آج کی اس محفل میں ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے کہ حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں مزید استفادہ کرتے ہیں اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ارشاد ربانی ہے، یعنی حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ یقیناً جب دنیا اور آخرت کو ہم ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں اور دونوں کے متعلق سوچتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ جی، دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ دنیا کو اگر دیکھا جائے، ایک مفہوم دنیا کا یہ آتا ہے کہ یہ دنوں سے ماخوذ ہے، جو کہ قریب ترین ہے، اور ایک مفہوم یہ آتا ہے دنی سے ماخوذ ہے، یعنی کہ جو کمتر ہے، گھٹیا ہے۔ جی، تو نام سے ہی معلوم چل رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو اپنی پوری زندگی، اپنا پورا مال، وقت اور دولت اس کے پیچھے لگا دینا جی، چاہیے۔ یعنی دنیا کے جو لفظی معنی ہے یا تو دنو یعنی قریب، مقصد یہ کہ یہ اس کا خاتمہ قریب ہے، چند روزہ ہے، یہ 2-4 دن کی بہار ہے بس، اس کے بعد خزاں۔ ختم، یا یہ دنی سے ماخوذ ہے، دنی کے معنی ہے گھٹیا چیز، گھٹیا، تو گھٹیا چیز کے پیچھے کیا پڑنا؟ میرا شکر۔ اسی لیے جیسے کہ آپ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جی، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو دار الآخرہ ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، صحیح، اس سے کیا کرو گے؟ اس پہ تو ہم نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں رکھا، کسی بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے، یہ تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ بلکہ دیکھیں تو تمام انبیاء اور صالحین جو گزرے ہیں ہم سے پہلے یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صالحین آئے، جو بھی آئے، سب کی دعوت یہی تھی کہ آخرت پر غور کیا جائے۔ جی، ہمارے صلاح اور ہمارے بہبود آخرت پہ غور کرنے پر ہے، اور ہماری تباہی اور بربادی دنیا پہ غور کرنے پر ہے۔ صحیح۔ یعنی اسلام جو ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا۔ دنیاوی ذمہ داریاں، دنیاوی کام کاج، دنیاوی بہتری کے لیے ترقی و محنت، یہ چیز بھی مطلوب ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں اس کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، لیکن جو بات اصل میں سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ دنیا کے لیے ضرور محنت کی جائے، لیکن کم، زیادہ محنت آخرت کے لیے کی جائے، تو یہ ہے وہ دین اسلام کا پیغام۔ ایک اور بات اس سلسلے میں ہے جی، کہ کبھی دنیا کو آخرت پر فوقیت نہیں دیا جائے۔ صحیح، ہمیشہ یہ ہمیں مقام جان لینا چاہیے کہ دنیا کا مقام ادھر ہے اور آخرت کا مقام ادھر ہے۔ جی، کبھی بھی دنیاوی معاملات کو آخرت کے معاملات پر ہم فوقیت نہیں دیں گے۔ صحیح، تو یہی مطلب نکلتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دیکھیں آیت کے آخر میں جو آیت آپ نے تلاوت کی شروع میں، جی، افلا تعقلون، کیا ہے تم سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں عقل دیا، ہم نے ریزن دیا، تمہیں عقل دیا، کس کام کے لیے دیا؟
اسی بات کو جاننے کے لیے کہ تمہارے مصلحت کس میں ہے اور تمہاری بربادی کس میں ہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ نے پورا عقل اسی میں ہی لگا دیا کہ دنیا ہی بنانا ہے، آخرت نہیں بنانا ہے، تو گویا کہ آپ نے عقل استعمال ہی نہیں کیا، حالانکہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ اگر کوئی دیکھا سنی جائے سنائی بات تو نہیں ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ بچے بھی گزر رہے ہیں، جوان بھی گزر رہے ہیں، بیمار بھی گزر رہے ہیں، اور اچھے لوگ بھی گزر رہے ہیں، مالدار بھی گزر رہے ہیں، ہر گھر بادشاہ کی بھی، کہانی ہے۔ ہر شخص گزر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے عبرت کیا ہو سکتی ہے جی ہاں، کہ وہ اس کے آخرت باوجود اگر اس کو یقین نہ آئے اس بات پر تو پھر یہ تو بڑی سنگ دلی ہے۔ اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ ہر انسان کے لیے گویا کہ 4 مراحل ہیں، اور ہر آئندہ مرحلہ گزشتہ مرحلے کے مقابلے میں طویل ہے، لمبا ہے، بڑا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ شکم مادر ہے۔ 9 مہینے انسان وہاں گزار کر آیا۔ تو جب انسان اس دوسرے مرحلے میں ہے، دنیا کی زندگی میں ہے، تو اگر اسے یاد نہیں ہے کہ میں یہاں آنے سے پہلے وہاں تھا، یاد نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کا انکار کرے۔ انکار تو کر ہی نہیں سکتا، یاد تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت تو ہے۔ تو اسی طرح یہاں سے آگے تیسرے مرحلے کی جانب جانا ہے، جو کہ برزخ اور قبر کا مرحلہ ہے۔ وہ بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنا وہ گزشتہ مرحلہ یقینی تھا کہ جہاں سے گزر کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ ہوگا، یعنی آخرت کا، پھر یا جنت، اور اللہ ہم سبھی کو جنت والوں میں سے بنائے، اور یا خدا نخواستہ جہنم۔ تو آخرت کے لیے تیاری، یہ تو آخرت پر ایمان کی ایک شکل ہے، اور آخرت پر ایمان جو ہے یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں کچھ دیکھیں فرمائیں۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر آخرت پر ایمان رہا ہے۔ جی تمام اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں میں آخرت پر بڑا زور دیا گیا ہے، صحیح۔ کیونکہ اس پہ ایمان جب رکھتے ہیں تب بھی جا کے ہمارے اعمال سدھرتے ہیں، جی، تبھی ہمیں دل کرتا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ اچھے کام کریں۔ جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہو تو صحیح پھر میں نماز کیوں پڑھوں، صحیح۔ پھر میں کسی غریب کی مدد کیوں کروں، پھر میں کوئی عمل صالح کیوں کروں، اور برائیوں سے کیوں بچوں؟ کیوں بچوں برائی سے؟ یہ تو میرا ایک ہی موقع ہے، اس میں جو کچھ کرنا کر لو صحیح۔ اور اپنی زندگی میں عیاشیاں کر لو۔ ہوں، دیکھیے آخرت پر جو ایمان، یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام بھلائیوں کی چابی ہے، جی۔ اور برائیوں کے معاملے میں گویا یہ لگام ہے یہ لگام ہے۔ کہ برائی کی طرف اٹھتے ہوئے انسان کے جو قدم ہیں، ان قدموں میں گویا کہ زنجیر پڑ جاتی ہے۔ زنجیر پڑ جاتا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میں جو برا کام کرنے جا رہا ہوں تو کل قیامت برپا ہوگی تو اس کا جواب دینا پڑے گا، تو اس کے قدم رک جائیں گے۔ تو تو آخرت برائیوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کے لیے زنجیر ہے اور لگام ہے، اور نیکیوں کے معاملے میں گویا یہ چیز اس کے لیے ہمت افزائی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی صحابہ کرام یا کسی شخص کو آپ نے حاجت میں دیکھا اس کی مدد کر رہے ہیں، جی صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کی کیسی تعریف کرتی ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ جی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ الی آخرہ، جی کہ آپ ضرورت مندوں کو بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں جی اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے اچھے اچھے پہلو جو ہیں، یہ تو کیفیت تھی، یعنی بلندی اخلاق کا یہ عالم بعثت سے پہلے تھا۔ بلا شبہ نبوت اور رسالت سے سرفراز بعد میں کیے گئے۔ بلندی اخلاق کا یہ عالم، یہ کیفیت، یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، تو بعد میں کیا بعد عالم میں ہوگا۔ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جی تو آخرت کے متعلق آیات پڑھتے ہیں، صحیح۔ تو اگر کوئی ایسی آیت آپ نے پڑھ لی جس میں جنت کا ذکر ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ اس جنت میں داخل کرنے کی ہمیں نصیب دیں، جی اور اگر کوئی جہنم کے دوزخ کے متعلق کوئی آیت آپ نے تلاوت کی تو آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس سے پناہ دیں۔ تو گویا کہ آپ ہمیشہ آخرت کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، جی اور یہ وہی چیز ہے جس کو سوچ کر کے آپ اپنے اس راستے میں آگے، اور یہ اعمال آپ نے اپنا لیا ہے۔ یعنی آخرت پر ایمان کی وجہ سے انسان دنیا کی زندگی میں اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے طور طریقے، اپنی بود و باش سب اور اپنے لیے راستوں کی تعیین کرتا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو اس سلسلے میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یہ تو ایک دعا ہے، قرآنی دعا ہے، جس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مومن صرف دنیا کی سعادت کا طلب نہیں کرتا جی بلکہ آخرت کی سعادت کا بھی ہمیشہ طلب کرتا ہے۔ جب کبھی دنیا کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ سدھار دیں
تو یہ بھی کہتا ہے کہ ساتھ میں آخرت کا معاملہ بھی ہمارے لیے سدھار دیں۔ جی تو یہی میسیج ہے اس دعا کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اللہ تعالیٰ اس آیت کو جب ذکر کرتے ہیں پھر در حقیقت بعض اور مثالوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن جی ان میں سے اس مثال کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ کر کے ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں ایک حسنہ دیں، ایک بھلائی دیں، ایک اچھائی دیں، اچھی زندگی دیں، اور آخرت میں بھی ہر ہمیں بھلائی، ہر بھلائی دیں۔ حسنہ جو ہے یہ نکرہ ہے جی ہاں، کہ ہر قسم کی خیر و خوبی سے یا اللہ تو ہمیں نواز اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نواز، ہر قسم کے۔ اسی لیے بقول اہل علم انسان اگر کوئی مخصوص خیر اللہ سے طلب کر رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ تو جامع دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی ہر خیر و خوبی عطا فرما، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب خیر و خوبی کیا ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے خود اگر کہا کہ یا اللہ ہمیں فلاں خیر عطا فرما دے، گویا ہم نے دروازہ بند کر دیا کہ بس وہی ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں، باقی کچھ ملے یا نہ ملے تو کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں شاید اللہ کے علم میں اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہو ہمارے لیے، تو ہم خود کو محروم کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے۔ پھر مزید جو کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ مومن کی شان یہی بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ جب وہ اللہ سے اپنے لیے دنیا کی بہتری مانگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آخرت کی بہتری کا سوال بھی کرتا ہے، آخرت کو وہ فراموش نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بہت اہم ترین پیغام فرمائیے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمانا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیک عمل کرتا ہے۔ جی اصل بات یہ نیک عمل کرتا ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، صحیح، کیونکہ وہی چیز ہے جو انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ جی تو وعمل آیت صالحا پوری کر لیں پھر۔ جی ہاں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے اپنے رب کے ہاں۔ صحیح، ولا خوف علیہم، یہ ان کا دوسرا انعام، ان پر کوئی خوف نہیں، جی ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم بھی نہیں، صحیح۔ کوئی حزن نہیں ان کے لیے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں، یہ خوشخبریاں کہ نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی، آخرت انشاءاللہ ان کی محفوظ ہے۔ تو یہ خوشخبری جو ہے یہ کس چیز کے نتیجے میں انہیں نصیب ہوئی؟ یہ ایمان اور عمل صالح، اللہ پر اور آخرت پر جی ایمان ہو، آخرت خاص طور پر، خاص طور پر۔ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر صرف اللہ پر ایمان ہو دل میں تو نیک اچھے کام جو ہیں ان کا اہتمام اور برائیوں سے بچنے کی فکر اور کوشش، شاید صرف اللہ پر ایمان جو ہے یہ اس سلسلے میں یہ جذبہ اتنا مضبوط نہ ہو انسان کے دل میں، لیکن اس کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ آخرت کا جو خوف ہے۔ یہ جیسے کہ خوف اور رجا ہوتا ہے، جی ہاں، اللہ پر آپ نے ایمان رکھا تو رجا آ گیا آپ کے پاس، اللہ رحیم ہے غفور ہے، لیکن جب آپ نے آخرت پر بھی ایمان تو خوف بھی آ گیا آپ کے پاس۔ دونوں پہلو انسان کے اندر ہونے اور کہ ساتھ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، تو عمل صالح انسان اس کے ساتھ ایک دن کرے، مرنا ہے، پھر قبر میں کیا ہوگا اور اللہ اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے۔ پھر جب انسان سوچے گا کہ قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو پھر اگر دنیا میں میرا عمل اچھا ہوا تبھی وہاں معاملہ درست ہوگا، پھر قبر میں خدا نخواستہ کوئی پریشانی نظر آئی تو نماز جو ہے وہ روشنی بن کر آئے گی، اور صدقہ جو ہے وہ بھی روشنی بن کر آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان چیزوں کی یاد انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ تو ایک وقفہ لیں گے ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اس حوالے سے یعنی برائیوں سے بچنا، تو یہ جو احساس ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ یہ احساس ہمیشہ
دل میں زندہ رہنا چاہیے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا، کیا ہے وہ احساس؟ انسان کے اندر خوف خدا تو ہوتا ہی، ہر مومن کے اندر ہوتا ہی، لیکن یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. جی کبھی کبھار بڑھ جاتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے. جی کبھی کبھی گھٹ جاتا ہے، برے ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کی وجہ سے گھٹ جاتا ہے. صحیح. اب جب اسے انسان بڑھا لے، محنت کر کے کوشش اعمال صالحہ کے ذریعہ اسے بڑھا لے، تو اپنے رب کے مقام کو پہچاننے لگتا ہے. جی جب اپنے رب کو مقام کو پہچاننے لگتا ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں، کتنا حاجت مند ہوں دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے سامنے. تو کیا کرتا ہے؟ تو عامل صالح کرتا ہے، اور وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے وہ اللہ کے غصے سے اور غضب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. جی اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. پہلے خوف آتا ہے انسان کے دل میں، اللہ کے مقام کو اپنے دل میں اتارو اور اللہ سے ڈرو، پھر اپنے آپ کو اپنے ہوا سے، اپنے برائیوں سے، اپنے تو اللہ کے مقام کو ذہن میں وہ تازہ رکھے کہ اللہ کا جو مقام ہے اور میری کیا حیثیت ہے، میں بندہ محتاج. تو یوں اس بات کو سوچ کر وہ برائیوں سے بچتا ہے. مزید یہ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ جو ڈرتا رہا مقام ربی، یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، قیام، کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ایک وقت آئے گا جب سبھی لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا امیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا خادم اور کیا مخدوم اور کیا کالا اور کیا گورا. تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ رب کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب، یہ تو آخرت میں ہوگا. تو بات وہیں آ گئی کہ آخرت پر ایمان جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے یہ چیز، اور برائیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کو زنجیر لگ جاتی ہے آخرت پر ایمان کی وجہ سے. تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ہم کیسے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت جانیں. تو وہ کیا اسباب ہیں کہ جنہیں اختیار کیا جانا ضروری ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. دنیا کے اندر ہر لمحے کو ہمیں آخرت کے لیے استعمال کر لینا چاہیے. جی دنیا کے اندر جتنے بھی لمحات، دنیا مزرعۃ الآخرہ جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے صحیح. کہ دنیا تو ایک کھیت ہے جس کے اندر آپ آخرت کے لیے پیداوار اگاتے ہیں. جی ہر لمحے میں ہر چیز کو آپ استعمال کریں. دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو جو ذاتی طاقت دی یا مالی طاقت یا علمی طاقت، جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دیا، اس سے آپ استعمال کریں آخرت کے بھلائی کے لیے، آخرت کے بہبود کے لیے. اس سے آپ کا دنیا بھی بنتا رہے گا، آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی. سبحان اللہ. تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ آج جو بوئے گا کل وہی کاٹے گا. وہی کاٹے گا، وہی آخرت میں وہی ملنا ہے جو آپ کو دنیا میں کرنا ہے. جی تو لیکن ہر کام کرتے وقت دل میں اللہ کا خوف اور احساس جواب دہی. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. جی بالکل. کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، وہ مقام یاد رہیں کہ صحیح. مجھے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا. جی نہ میرے ساتھ کوئی والدین ہوں گے، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی میرے ساتھ رہے گا اس وقت. جی یہ احساس انسان کے دل میں جب آ جائے، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. اسی کوئی کو بڑھانا سفارشی بھی نہیں ہوگا، جی کوئی اور سفارش نہ یہ نہیں، کہ فدیہ دے کر کوئی تاوان دے کر جو ہے. بچنے کا کوئی راستہ نہیں. صحیح ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ نیکی کا ایک چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو اس دن آپ خیریت اچھی چیز دیکھیں گے، جی اچھا بدلہ نظر آئے اچھا گا. بدلہ نظر آئے گا. ایک ہی چیز جو آپ کو بچائے گی اس دن، آپ کا ایمان اور عمل صالح. صحیح ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. آخرت کا لفظ ہے. جی اس تو بارے دیکھیں میں اس میں بھی آخرت کا لفظ آ رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جی تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. جی بعض مفسرین فرماتے ہیں زندگی میں بشارت ہے، جب ان کا موت قریب آ جاتا ہے تو فرشتے انہیں بشارت دیتے ہیں، جی تو ان کی زندگی کی بشارت ہو گئی. صحیح. اور آخرت میں بھی بشارت ہے، ان کے آخرت جنت کے اور موت سے ان کی قبل بھی بشارت ہے. زندگی بھر جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے دل میں اچھے خیالات آنا انسان کو، کہ وہ مطمئن رہتا ہے. ایمان کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے. تو یہ دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس آیت میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، تو دنیا میں بھی انعام کہ خوشگوار زندگی،
تو خوشگوار زندگی سے یہی مراد ہے کہ اس کا دل مطمئن رہے گا، اگرچہ بہت زیادہ دنیاوی مال و متاع اس کے پاس نہ ہو لیکن دل خوش ہے، پھر آخرت میں انعام کہ وہاں اچھا انجام، آخرت کی بشارت۔ جی۔ تو پہلی چیز ہو گئی گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، اس مقصد کے لیے پہلی چیز ہو گئی کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھیں۔ تقوی کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ تقوی در حقیقت وقایت سے آتا ہے، یعنی کہ بچانا اپنے آپ کو۔ اگر آپ تقوی کے پاسبان ہیں، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر سکیں تو آپ حقیقی معنوں میں تقوی کے پاسبان ہیں۔ جی۔ حضرت عمر بن خطاب سے کوئی پوچھتا ہے کہ تقوی کی مجھے مثال دیں کہ عملی طور پر تقوی کیسا ہوتا ہے، جی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کبھی کسی ایسے میدان میں چلیں جہاں پر کانٹے ہوں، کانٹے دار پودے ہوں، جی، جھاڑیاں ہوں دونوں طرف، ہاں، تو اور راستہ تنگ ہو، جی، تو کہا کہ ہاں، تو کہا کہ کیسے چلیں؟ کہا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا اونچا کیا اور دیکھ کے قدموں کو نیچے رکھنا شروع کیا، کپڑوں کو سمیٹ کر چلا، ہاں، تو کہا کہ کہیں الجھ نہ جائے، کانٹوں میں الجھ نہ جائے، کھنچ نہ جائے۔ تو کہا تقوی بھی یہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کی مثال کانٹوں کی مثال ہے۔ جی، آپ کو ان سے بچ کے چلنا ہے دنیا کے اندر۔ اور کیوں بچنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ انسان ہر برائی سے بچے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ امتثال ما امر اللہ بھی واجتناب ما نہى عنہ طمعا فی ثوابی وخوفا من عقابی، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ تقوی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بن جائے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی سنتوں کا خلاصہ لے کے آگئے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر آپ نے عمل کیا، گویا کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، عیسیٰ سب کی سنتوں پر آپ نے عمل کر لیا۔ تمام خوبیوں کا مجمع ہے جو خوبیاں تمام انبیاء کو حاصل تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جی، جو مرکزی تعلیمات ہیں تمام انبیاء کے، سارے تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ جی، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، تو اسی طرح سے آپ آخرت میں سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے راستہ رکھا ہے آخرت تک پہنچنے کے، آخرت کی سعادت تک پہنچنے کے لیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت پر چل کے ہی ہمیں سعادت حاصل ہے۔ جی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یعنی آخرت کا تذکرہ یہاں بھی ہے۔ جو کوئی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے لیے اسوہ حسنہ، یعنی روشن مثال اور قابل تقلید نمونہ سمجھا کرے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہ ہم تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہو گئی آخرت میں کامیابی کے حصول کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ تیسری بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو عبادات کے اندر سرگرم کر لیں۔ صحیح۔ عبادات کے متعلق بات تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن عبادات عملی طور پر ادا کرنے سے ہی انسان آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ جی، خاص طور پر نماز کا خاص اہتمام کرنا، عبادات کے اندر جو سب سے بڑا فرض ہے ہمارے اوپر، جو 5 وقت ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ زندگی بھر ادا کرنا، ہر حالت میں، صحت میں بھی، مرض میں بھی، حضر میں بھی، سفر میں بھی۔ صحیح بات ہے۔ تو نماز انسان اگر صحیح طرح سے ادا کرے تو اس کے لیے آخرت میں بشارت ہے۔ جی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز 5 وقت ادا کیا، اس کی مثال ایسا کہ ایک نہر میں وہ 5 بار نہا رہا ہے، تو اس پر اب کوئی گناہ گندگی اور میل کچیل کیسے باقی رہے گا؟ تو اب جب گندگیاں یہیں صاف کر لیں گے تو آخرت میں انسان جو ہے امید رکھتا ہے کہ وہ دریا میں نہا رہا ہے روزانہ 5 بار، اور یہ نہیں کہ کبھی سستی ہو جائے کہ بھئی آج تو دل نہیں چاہ رہا، اتنی دور کون جائے گا دریا پہ، تو وہ دریا اس کے دروازے پر ہی بہہ رہا ہے۔ کمثل نہر جار علی باب احدکم، دریا تو دروازے پر ہی ہے، تو سستی کا سوال بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی صاف کرتا ہے ان عبادات سے۔ جی،
اپنا ہی درجہ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ان عبادات سے، جو اچھا کام کرے گا اپنے لیے، اپنے لیے ہی کرے گا۔ تو جتنی بھلائی کریں گے، جتنی شوق سے اور صحیح طریقے سے ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہماری زندگی متاثر جی۔ ہوگی۔ تو اس سلسلے میں مسجد اور مسجد کی تعمیر، پھر مسجد میں حاضر ہو کر نماز وغیرہ، تو اس چیز کی فضیلت قرآن کریم میں اس چیز کو آخرت کے ساتھ ملا کر کسی آیت میں بیان کیا گیا ہو تو یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ ہماری گفتگو آخرت کے بارے میں ہے۔ تو آخرت کے ساتھ ملا کر کے نماز کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، جی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ نماز کے لیے مسجدوں میں تو وہی آتے ہیں جن کا دل ایمان سے اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے معمور ہو، تو ایسے ہی لوگ آتے ہیں۔ جی گویا کہ نماز کے لیے آنا اور حاضری دینا مسجد کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ آخرت کو مانتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اور اگر اس کا برعکس مفہوم نکالا جائے کہ ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں آخرت جی، پر، کہ معاملہ برعکس۔ معاملہ برعکس ہے۔ تو مسجد آمد و رفت اور نماز با جماعت کی پابندی گویا یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ جی، اور آخرت میں کامیابی کی یہ نشانی۔ بلکہ آیت کے آخری میں دیکھیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جی ایسے ہی لوگ ہوں گے جو راہ راست پر ہوں گے، جو ہدایت پائیں گے۔ صحیح۔ آخرت میں انسان کو اگر ہدایت پانا ہے، جنت کی طرف اپنا راستہ حاصل کرنا ہے، جی تو نماز اس کے لیے راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز تو ظاہر ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی عبادت اسلام میں نماز فرض کی گئی، آسمانوں پر اس کی فرضیت ہوئی، اور یہ کہ فرشتے کے توسط کے بغیر براہ راست معراج کے موقع پر فرضیت کی گئی نماز کی۔ پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے وقت آخری وصیت الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ مزید یہ کہ آخرت میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو یوں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے بہت زیادہ، تو ان میں تقوی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی، اور اس کے بعد آپ نے تیسری چیز بیان فرمائی نماز کی خوب پابندی۔ یہ تو تمام فرض نماز ہو عبادات بالخصوص نماز۔ یہ تو فرض نمازیں ہو گئیں۔ جی فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ایک واضح علامت ہے جی کہ انسان کو آخرت کا خوف ہے، انسان کو اپنے عاقبت پر ڈر ہے۔ جس شخص کو آخرت پر خوف ہو تو وہ صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتا، جی ان کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل سبحان اللہ۔ ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه، جی یعنی کہ جو راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے، کبھی جی کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، کبھی سجدے میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ یحذر الآخرہ، اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، ڈر بیٹھا ہوا ہے، اس آخرت کی وجہ سے وہ اپنے رات کو نمازوں میں کاٹ رہا ہے۔ جی، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے۔ تو یہ نفلی نماز تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے دور رہتے ہیں رات کو، کچھ حصہ جو ہے وہ نماز میں گزارتے ہیں، ساری رات بستر پہ نہیں پڑے رہتے ہیں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ کلام کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی جو کہ دائمی و ابدی ہے، لا زوال ہے، تو حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے اس حقیقی کامیابی کے لیے ہمیں کیا طریقے اپنانے ہوں گے؟ تو چند طریقے آپ نے اس سے قبل اپنی گفتگو میں بیان فرمائے، تو اب ہم چاہیں گے کہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک اہم ترین شے یہ ہے کہ انسان دعا کریں، جی دعا گو رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، دعا کریں کہ آخرت میں اس کے ساتھ بھلا ہو، اس جی کی آخرت بچ جائے، جنت کا راستہ اسے حاصل ہو جائے، اور جہنم اور جحیم سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیں۔ جی در حقیقت دعا ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنا سوچ کا عکس دکھاتا ہے۔ جی اگر آپ کو کسی کا سوچ کا عکس دیکھنا ہے تو دیکھیں دعا کیا کرتا ہے،
سبحان اللہ، جسے گاڑی اور مال و دولت سے تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی چیزیں مانگتا ہوگا، جی، اور جس کے دل میں آخرت کا خوف بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ آخرت وہ آخرت کا ہی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو دنیا کو پہچان گیا اور آخرت کو اپنا اولویات پہچان گیا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کا ہی دعا کرے گا۔ اسی لیے تو وہ ایک حدیث ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته الاستغفار، سبحان اللہ، کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تو جسے اپنے نامہ اعمال میں دنیا میں اپنا یہ عمل نظر آیا کہ وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے استغفار بہت زیادہ کیا کرتا تھا، تو اس کے لیے طوبیٰ یعنی بڑی خوشخبری ہے۔ بلکہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جی ہاں، توبہ۔ کہ اسے طوبیٰ یعنی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، نجات کی فکر ہوگی، تو اسے جب بھی موقع ملے گا، اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ اس وقت قبولیت دعا کا یہ موقع ہے، تو وہ فوراً آخرت کے لیے ہی کچھ مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ خود ہی مل جائے گا۔ تو جی اس بارے میں مزید فرمائیے گا۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کا جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، جی اس کو تلاش کریں، اس کو جان لیں، اور ان اوقات کے اندر جو آخرت کے لیے دعا کریں، یہ مومن کی صفت ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے متعلق کہ یہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، جی یعنی یا اللہ جب آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، جی ہم سے جو غلطیاں ہوں گی انہیں معاف، ہمارے اسراف کو معاف کر دیجیے، جی درگزر فرمانا ہے درگزر فرمائیے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو نتیجہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ جی واللہ یحب المحسنین۔ ان کے اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا بھی دیا، دنیا کا اجر بھی دیا، اچھی زندگی بھی دے دی اللہ تعالیٰ ان کو، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے اندر بہترین اجر انہیں اللہ تعالیٰ دے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرمائے یہی محسنین ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ جی تو انسان اپنے لیے آخرت میں نجات اور کامیابی کے لیے ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کرتا رہا کرے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو دعا کرتے رہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی خیر و خوبی اور وحسن ثواب الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر و ثواب۔ تو گویا آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا کا خوب اہتمام و التزام کیا کرے انسان۔ اور مزید کوئی چیز اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جائے گا کہ انسان کا ایمان، آخرت پر جو ایمان ہے، جی اس کا اثر اس کے اخلاق پر ہونی چاہیے۔ جی بہت اگر عمدہ بات۔ اخلاق انسان کے برے ہوں تو گویا کہ آپ پر ایمان کا اثر ہی نہیں ہوتا، جی جی آپ کا ایمان بے مطلب ہو گیا۔ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ ہے، جو فکر ہے، محنت ہے، کوشش ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ اچھا انسان بن کر رہے۔ میرا شکر۔ در حقیقت ہمارے اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں ہماری روح کی خوبصورتی ہے، جی جس طرح ہم اپنے چہروں کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کپڑوں کو، لیکن اندرونی جو روح بیٹھا ہے ہمارے اندر، اس کی خوبصورتی ہمارے اخلاق میں نمودار ہوتے ہیں۔ اصل انسانیت وہ۔ اصل انسانیت وہی چیز ہے۔ جی تو جب ہمارے دل میں ایمان بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، تو اس کا اثر ہمارے اخلاق پر ضرور ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا بدلہ ہمیں جی آخرت میں ہی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ جی تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاق کا ذکر کر رہا ہے اور آخرت کے ساتھ اسے جوڑ رہے ہیں۔ جی فرما رہے ہیں کہ تلک الدار الآخرہ، آخرت کی جو دار ہے، آخرت کا جو جگہ ہے، جو گھر ہے آخرت کا، صحیح۔ نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض، ہم تو اس کو یا تو وہ آخرت ایسے لوگوں کو دیں گے جن کے دل میں کوئی علو نہ ہو، کوئی غرور، تکبر، گھمنڈ نہ ہو، یعنی ان کے اخلاق اچھے ہوں، تو ایسے لوگوں کو آخرت کا بدلہ دیں گے جو فساد نہیں چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، یقیناً متقین کو ایک اچھا عاقبت حاصل ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے صاف صاف بتا دیا گیا کہ آخرت کی کامیابی اور آخرت میں بہترین مقام اور جو ابدی ٹھکانہ ہوگا، تو وہ بہترین مقام، بہترین اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور بالخصوص یہ کہ وہ تکبر نہیں دکھاتے۔ تکبر، تو یوں گویا کہ آخرت میں بہتری اور کامیابی کے لیے ایک اہم ترین طریقہ دنیا میں جسے اپنانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، جی، اور بالخصوص یہ کہ تکبر نہ دکھائے۔ اور اس کے علاوہ کوئی چیز؟ اس کے علاوہ ایسا ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے صحیح۔ پڑوسی ہو، چاہے دوست و احباب ہو،
یا کام کے اندر کلیگز وغیرہ ہوں، جس کسی کے ساتھ بھی وہ رہتا ہو، معاملہ کرتا ہو، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مال لے کے بھاگ نہ جائیں، کسی کا گھر خراب نہ کر دیں، کسی کو حقیر نہ کسی کو حقیر قرار نہ دیں۔ تو اس طرح سے اچھے معاملات رکھیں ہر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ جی، یعنی اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ تکلیف نہ پہنچائے۔ ہو۔ انسان پر در حقیقت دو قسم کے لوگوں کے حقوق بنتے ہیں، ایک وہ جو مکانی قربت رکھتے ہیں اور وہ جو خونی قربت رکھتے ہیں۔ جی، چاہے رشتہ دار ہو تو یہ خونی قربت ہے، ہمسایہ ہو، پڑوسی ہو، آفس میں آپ کے ساتھ کام کرتے تو یہ مکانی قربت رکھتے جی، ہیں، کہ جگہ قریب۔ جگہ۔ تو ان دونوں کے حقوق بنتے ہیں آپ پر، ان کے حقوق کا خیال رکھنا آخرت میں انسان کے لیے ایک نعمت بن کے پیش آتی ہے۔ جی، یہ جو ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، آخر تک یہ ارشاد فرمائیے گا۔ تو اس حدیث میں اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ جی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ صحیح۔ تو تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے جو پڑوسی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑوسی کے ساتھ معاملہ، اسے آخرت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ جی، کہ آخرت کا لفظ کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی کہ آخرت پر ایمان رکھنا آپ کے سلوک میں نمودار ہوتا ہے۔ جی، واضح اور آگے مزید فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جی، جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر، روز آخر پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، جی، عزت کریں، عزت کریں، اسے اکرام کریں۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو یا تو کوئی اچھی چیز کہیں، اچھی بات بولا کریں، اچھی بات بولیں، یا تو پھر ورنہ خاموش خاموش رہیں۔ رہا کریں۔ تو آخرت کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں ان تمام مواقع پر۔ تو گویا کہ مومن کے اعمال اور افعال اور خیالات اور تفکیر، اقوال، ہر چیز آخرت سے متاثر ہے، جی، تبھی جا کے انسان کی زندگی سدھرتی ہے۔ جی، اور یہ اس عنصر کو اگر نکال دیا جائے تو ساری چیزیں بگڑ جائیں گی۔ جی، اور ایک چیز اس سلسلے میں بہت اہم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا، کہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا، مثلا حسب توفیق۔ تو یہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے دینی تعلیمات کی روح سے۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جی، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی کوئی شخص تنگی کا شکار ہو تو آپ جا کے اس مسلمان کی تنگی کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی تنگیاں دور کر دیں گے۔ جی، اور کسی شخص پر آپ پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خامیوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالیں گے۔ جی، یعنی پردہ پوشی کرتے ہیں، پردہ پوشی کر، یعنی کسی کی کوئی برائی ہمارے علم میں آئی، ہم نے اسے بدنام کرنے اور اس کا چرچا کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کی، اس کے عیب کو چھپا لیا، پردہ ڈالا۔ تو ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نیک نیتی سے، تو چھوٹا سا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں جو ہے آخرت میں اس کا اللہ ہماری پردہ پوشی ہمارے فرمائے پردہ گا۔ پوشی کرے۔ تو عیب سے خالی تو کوئی بھی نہیں، بلا شبہ انسان انسان کو ہے، یہ پتلا ہی سوچنا ہے، چاہیے غلطیوں اس کا کا پتلا ایک ہے۔ عیب ہمارے ہاتھ لگ گیا تو دسیوں عیب تو ہمارے اندر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ نے پردہ پوشی کے ستاری کا معاملہ فرما رکھا ہے، اللہ نے ستار العیوب وغفار الذنوب۔ تو دوسروں کے عیوب کو ہم چھپائیں گے تو اللہ ہمارے عیوب کو چھپائے گا، رسوائی سے بچائے گا قیامت کے دن۔ بلا شبہ۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ اور اسی طرح حدیث ہے کہ ان اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں جی، کہ بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھلائی کرنے والے، معروف کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، وہی معروف والے ہوں گے آخرت میں۔ جی، یعنی جو بھلائی کرتے ہیں دنیا میں وہی بھلائی کے مستحق ہوں گے آخرت میں۔ تو ہم در حقیقت جیسے کہ اپنے لیے ہی بھلائی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہم بھلائی کرتے ہیں اسی کا بدلہ ہمیں ہی خود ملتا ہے۔ جی، وما تفعلوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جی، جو کچھ بھی آپ بھلائی کریں گے وہ مکمل طور پر آپ کے پاس ہی واپس آئے گا، سبحان اور آپ کے ساتھ ہرگز زیادتی ہونے والا نہیں۔ جی، تو در حقیقت پورا دنیا میں پورا بدلہ دیا پورا جائے، پورا بدلہ بلکہ انسان کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جی، اسی طرح فرمایا کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ احسنوا، دوسروں کے ساتھ بھلائی، تو اس بارے میں فرمائیے۔
اس سلسلے میں جو آیت کے اندر جو لفظ استعمال للذین احسنوا، جی للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، احسنوا جو ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا دینا جس کا وہ متوقع نہ تھے. صحیح. آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا، اپنے ساتھ بھلائی کیا، کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا تو آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، جی اس کو اتنا دیا جس کا وہ متوقع ہی نہیں تھا. جی اسے امید ہی نہیں، امید سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، تو اس دنیا میں ان کے لیے بھی حسن ہے، ان کے لیے اجر ہے. لیکن یہاں ان کا اجر ختم نہیں ہوتا. صحیح ہے. ان کا اجر تو آگے اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. یعنی اجر جو ہے یہ وقتی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے. تو کیسے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اس سے بہتر اجر ان کو آخرت میں ملے گا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور دیکھیں وَلَدَار لام کے ساتھ شروع، یعنی یقیناً تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دار الآخرہ، آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہوگا. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا بہترین وہ جگہ ہے جو متقین کے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے. گویا اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں رہتے ہوئے آخرت جو کہ ہمیشہ کے لیے، وہاں کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو طریقے ہمارے دین نے بتائے ہیں، تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اور عقیدہ و ایمان کی درستی کے ساتھ ساتھ اور دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ خوش اخلاقی کو اپنائے، سبھی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کام کاج کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ، اور جو کوئی ضرورت مند ہیں ہمارے آس پاس، وقتاً فوقتاً ہم حسب توفیق ان کی مدد کرتے رہا کریں، ان کے لیے ہم دست تعاون بڑھاتے رہا کریں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے بہت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور پھر بالخصوص آخرت میں کامیابی و کامرانی سے اللہ تعالی ہمیں نوازے. ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.